خاندانی. وہ ابھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا وہ, ابھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو, یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر ہے؟ دوبارہ سے, مزہ نہیں آیا, دوبارہ سے. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک یار. یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں میں. یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے؟ میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ, اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تیروں کی وار پہلے دور میں الگ ہوتی تھی. غزوہ حنین میں تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی, خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو دو بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ ابھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا وہ, ابھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا یار. آج بیان کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو جس نے بنائی ہے, ابھی دیکھو یار, ابھی وہ ہٹو بچوں یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر ہے؟ دوبارہ سے, مزہ نہیں آیا, دوبارہ سے. یہ رافیل طیارہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ, اس کو بعد میں صحیح کر کے لگا دینا. لویا لیلن ویچ لو, سکیاں روٹیاں ویچ لو, پستل سلور ٹین ڈبا ویچ لو, ردی کتاباں ویچ لو, اڈے والیاں جتیاں, جوگر. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کیا. ایک بندے نے کہا کراچی میں ابھی ڈرون گرا ہے, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس میں. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا.
کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کیا بھائی یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی, ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی. لیبیا اکنامیکلی بھی مضبوط تھا, عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا, اس کی واٹ لگائی. پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے. تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں, علماء بتا رہے ہیں, پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی آپ اپنے فوج کی اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے, جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں, دھمکیاں دی ہیں, تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار, آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو, آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے, ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے, وہ مارے جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو. ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں, تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں, تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے. چند اصحاب وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے, کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو. جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے, ان کا ایک وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے, پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو, جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو کسی کو دیکھنا ہونا جامع رشید فوج کا ٹٹو ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.